أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس کا کوئی شریک اور ساجدار نہیں ہے. سارے تصرفات، سارے معاملات، سارے اختیارات، ساری تدبیریں، ساری حکمتیں اسی اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اس نے ہم تمام کو اس کائنات میں پیدا فرمایا، اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، گمراہی اور ضلالت سے محفوظ فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اولاد سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ رحمت ہے. اس کی قدر کرنا ہم تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے. اولاد کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں، مسلمانوں میں 5 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. سب سے پہلے وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزاری میں لگ جاتے ہیں اور اللہ نے جو امانت دیا ہے اس امانت کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی صحیح معنوں میں اسلامی نہج پر، اسلامی طرز پر اس کی پرورش چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں. یقیناً یہ بہت ہی بہترین اور اچھے لوگ ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے.
یہ عظیم نعمت انہیں عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی امانت انہیں مل جاتی ہے، ان کا گھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر اس اولاد کی اسلامی نہج پر تربیت کرنا تھا، ماں باپ اس سلسلے میں سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تربیت اولاد کے معاملے میں انتہا سے زیادہ غفلت برتنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات سے بالکل واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے لے کر اس کی جوانی تک کس انداز سے تربیت کرنا ہے، یہ ساری تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جہنم کے اوپر سخت مزاج فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں دیا گیا وہی کام یہ فرشتے انجام دینے والے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، ایک تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر میں آپ کی بیوی اور اس کے ساتھ اولاد ہوتی ہے، ان کو بچانا جہنم کی آگ سے لازم اور ضروری ہے۔ تو ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو اسلامی تربیت میں ڈھالیں، اسلامی نہج پر ان کی تربیت کریں، بے حیا روی سے ان کو بچائیں۔ اس معاملے میں بہت زیادہ سستی، کاہلی، غفلت مسلمانوں سے ہو رہی ہے۔ یقینی معنوں میں آج ایک بچہ مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش کے بعد سے اگر آپ دیکھیں، یہ ماں باپ جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے ان کو نوازا کہ اسلامی گھروں میں ان کو پیدا کیا، لیکن دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اور دین سے دوری ہونے کی وجہ سے آج ان مسلم ماں باپ کا یہ حال ہے۔ اپنے اولاد کی تربیت ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ دیکھیں، یا تو یہودیوں کے طریقے پر، یا نصرانیوں کے طریقے پر، یا مجوسیوں کے طریقے پر، یا غیر مسلموں کے طریقے پر یہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ ان کا رہن سہن، ان کا لباس، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان تمام چیزوں کے لیے اسلام سے ہٹ کر غیروں کی جگہ تلاش کی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی دوسرا گروپ ہے، دوسری قسم ہے جو تربیت اولاد کے معاملے میں اتنی زیادہ سستی اور کاہلی اور غفلت برتتے ہیں۔ اور تیسرے، مسلمانوں کے اندر ایک اور قسم پائی جاتی ہے کہ اگر یہ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی ہے، اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو ایسے وقت میں مسلمان رب العالمین کی طرف رجوع ہونا چاہیے، رب العالمین سے اولاد کو مانگنا چاہیے، جیسے انبیاء اکرام بھی اولاد کے لیے رب العالمین کی طرف رجوع ہوئے، عاجزی میں انکساری سے اولاد کو طلب کیا۔ کبھی جد نصیب ہوئی تو کبھی سارا سال گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان لوگوں کو جو اولاد بھی، ان کے بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے ان کو اولاد دیا، مایوس نہیں ہوئے، اللہ پر توکل کیا۔ لیکن اب ہم مسلمانوں کی حالت اگر دیکھیں، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیوی پر الزام لگایا جاتا ہے، کبھی بیوی شوہر پر الزام لگا دیتی ہے، نامردی کا الزام ان پر دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اختلافات شدت اختیار کر جاتے ہیں، نتیجے میں ظلم و زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے، بالآخر خلا اور طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اصولی طور پر دونوں کو یہ بات جان لینا چاہیے، صرف شوہر اور بیوی کو نہیں، ان کے ماں باپ، ان کے رشتہ دار بھی اس میں بڑا حصہ ادا کرتے ہیں۔ ان تمام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اولاد اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔
اگر اللہ آپ کے مقدر میں اولاد نہیں رکھا، ساری کائنات مل کر بھی آپ کو اولاد نہیں دے سکتی۔ آپ اس اولاد کے معاملے میں ظلم و تشدد کا شکار ایک دوسرے کو بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، تباہ کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، صرف اولاد نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں میں اولاد کے تعلق سے ایک اور قسم پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقدر میں اولاد کو رکھتا ہے، لیکن یہ اس دنیاوی زیب و زینت کے خاطر یا اپنی صحت کو بہانہ بنا کر اولاد کا خاتمہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض ابتدا سے ہی دوائیوں کا استعمال کر کے حمل کو ٹھہرنے سے روک دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ضائع کرتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے یہ حمل آگے بڑھ چکا ہے، اب اس کا ضائع ہونا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں ابورشن کرا کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور بعض ظالم ایسے بھی ہیں، آپ نے دیکھا اور سنا بھی ہوگا، اس حمل کو ضائع کرنے کے لیے بیوی کو زد و کوب کرتے ہیں، پیٹ پر لات اور پھوسے مارتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے اس کا یہ حمل ضائع ہو جائے۔ ایسے بھی ظالمین موجود ہیں۔ کیا اگر کوئی ایسی حرکت کرے ان کے لیے معافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ شریعت نے بتا دیا کہ ایسے لوگ بے وقوف لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، کتاب و سنت کے حامل ہو، اگر انہوں نے اپنی اولاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے ان کو بیوقوف بتایا ہے۔ جیسے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، یقیناً وہ لوگ نقصان اٹھائے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا سفہا بے وقوفی کی وجہ سے، بغیر علم بغیر کسی علم کے۔ انہیں بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں اس کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ دین سے دوری اور دینی معلومات سے ناواقفیت کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ اولاد ہو جائے، اللہ تمہیں بھی رزق دینے والا ہے، اس اولاد کو بھی اللہ رزق کا انتظام کرنے والا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں۔ آج اکثریت مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی ہے جو اولاد اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اس اولاد کو پسند نہیں کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس اولاد کو ضائع اور ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ تو طریقہ غیر مسلموں میں تھا، مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ اگر ان کے پاس اگر کوئی لڑکا پیدا ہو جاتا تو خوش ہو جاتے، لڑکی پیدا ہو جاتی تو بہت تکلیف ہوتی۔ میں بالکل واضح طور پر ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، ہم صرف اپنی بات کریں گے، باہر والوں کی بات نہیں کریں گے۔ یہ مسئلہ اگر کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم مسلمانوں کے اندر اور ایسے لوگوں کے اندر جن کا دعویٰ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے حامل ہیں، یہ لوگ بھی اپنی صورتوں کو چھوٹی کر رہے ہیں۔ اس بنیاد پر بیوی کو اپنے میکے میں چھوڑ رہے ہیں اور کئی مہینے گزر جاتے، وہ بیوی کی چہرہ اور اس بچی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا ہمارا طریقہ ہو گیا ہے؟ کیا ہم نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے؟ آئیے عزیزان محترم، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی وضاحت کے ساتھ فرمائی ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یہ آسمانوں اور زمینوں کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ کی پیدائش میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والے نہیں ہے۔
اس کے بعد رب العالمین نے کہا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ کو لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لڑکے پیدا ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں آ رہی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے اولاد نہیں دیا تو جان لو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ نے اس عورت کو بانجھ بنا دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی اس تخلیق میں تبدیلی نہیں لا سکتی، یہ ہم جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے عقیدوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں لاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کے حامل ہیں تو کتاب و سنت پر اتنا یقین اور اعتماد ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کیوں اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ نہیں کرتے؟ اولاد نہیں ہوئی تو بیوی پر ظلم، لڑکیاں لڑکے نہیں ہو رہے بیوی پر ظلم، یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ رب العالمین جاننے والا بھی اور قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے جو چیز تمہارے لیے ضروری وہی وہ عطا کرتا ہے، تمہارے لیے جو بہتر ہے وہی دے رہا ہے، وہ قدرت والا ہے۔ اور آئیے عزیزان محترم، مشرکین مکہ کا کیا طریقہ تھا؟ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو اس بات کی بشارت دی جاتی یا اس بات کی خوشخبری سنائی جاتی کہ ان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس وقت ان کا چہرہ شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے کالا پڑ جاتا۔ یہ مشرکین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيَمَسُّهُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور اس کے بعد اسی جو خوشخبری بشارت دی گئی ہے ایسے وہ اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا ہے جیسے اسے کوئی بری چیز کی خبر دے دی گئی ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس ذلت اور رسوائی کی بنیاد پر، اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے کیا میں اس لڑکی کو ایسے ہی رکھ لوں یا پھر میں اس کو زمین کے اندر دفن کر دوں؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیسے ہی برے فیصلے وہ لوگ کرتے تھے۔ آج ہو باہو مسلمانوں کے اندر بھی یہ کیفیت آ گئی ہے، مسلمانوں کے نظریات میں بھی تبدیلی آ گئی ہے۔ جو عقیدہ مشرکین مکہ نے اپنایا تھا، اولاد کے معاملے میں جو طریقہ مشرکین مکہ کا تھا، آج ہم مسلمان بھی اسی طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بتائیے کتنے لوگ ہیں اگر انہیں اطلاع دے دی جائے کہ ان کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، نہ وہ دواخانے کو جانے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی سے ملاقات کے لیے تیار ہے، نہ اس معصوم بچی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ بتائیے آپ کی بیوی نے ایسا کون سا ظلم کر دیا ہے، کون سے غلط بات اس سے سرزد ہو گئی ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کو آپ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اس کو اپنی ذلت محسوس کرتے ہیں، اور اس کے تعلق سے عجیب عجیب قسم کے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگ دوسری شادی صرف اس وجہ سے کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم لڑکے کے لیے دوسری شادی کر رہے ہیں، ہماری بہو کو خالی لڑکیاں ہیں، ہمارا بیٹا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر بیوی کو تکلیف دے کر دوسری شادی کرنا یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟ عزیزان محترم، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماحول اور یہ برائی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور قسم کے لوگ مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ اگر انہیں اولاد نہیں ہوتی، اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح لڑکا عنایت فرما۔
80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اولاد دی. زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بڑھاپے کی عمر میں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو لڑکی کی بشارت دی. تعجب کرنے لگے، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری بیوی 5 ہے، کیا اس وقت اولاد ہوگی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا اس وقت. اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں شادی کے 10 سال 20 سال 22 سال 23 سال 25 سال کے بعد بھی اولاد ہوئی. یقیناً یہ قابل تعریف ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے صبر کیا، اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ رب العالمین نے ایک طویل عرصے کے بعد انہیں اولاد دی. لیکن بعض بے صبر مسلمان ایسے ہیں جو اولاد نہ ملنے پر غیروں کا رخ کر رہے ہیں. فلاں بابا کے پاس جانے سے اولاد مل جائے گی، فلاں کے پاس مل جائے گی، فلاں کے پاس مل جائے گی. اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس بھی جا رہے ہیں، غیر مسلموں کے پاس بھی مسلمانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. یہ بہت دکھ کی بات ہے. آپ بھی جانتے ہوں گے حیدرآباد میں کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر غیر مسلم علاج معالجہ کرتے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. بہت دکھ کی بات ہے. کوئی جادوگروں سے اولاد حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی اور سے، کوئی کسی اور سے. بتائیے کیا غیروں سے مانگنے سے اولاد نصیب ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یخلق ما یشاء. اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کی ملکیت ہے، اللہ جو چاہے پیدا کرنے والا ہے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا رب المشرق والمغرب فاتخذہ وکیلا. یہ مشرق اور مغرب کا رب اللہ رب العالمین ہے، تم اس کو اپنا کار ساز بنا لو، جو مانگنا ہو اللہ رب العالمین سے مانگو. آئیے عزیزان محترم، جو لوگ غیروں سے جا کر یا غیر مسلموں کے پاس جا کر نظر و نیاز پیش کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے، ہمیں اولاد چاہیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی ایک مثال دی ہے. یا ایھا الناس، سارے انسانیت سے خطاب ہے. ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. فاستمعوا لہ، تم اس مثال کو غور سے سنو. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا. بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اس کے لیے سارے کے سارے لوگ جمع بھی ہو جائیں. وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ ذُبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور اگر مکھی پیدا کرنے تو بہت دور کی بات ہے، اگر ان کے سامنے، ان بتوں کے سامنے، ان مجسموں کے سامنے، یا جن کو تم جا کر پکار رہے ہو ان کے سامنے کھانے کی جو چیز رکھی ہوئی ہے اور مکھی ان میں سے کوئی شے اٹھا لیتی ہے، شے کس کو کہیں گے؟ مثال کے طور پر اگر کہیں سے ایک سوراخ پڑا ہوا ہے، اس میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ذرات اس میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے ذرات کو شے کہا گیا ہے. اتنی چھوٹی چیز بھی اگر مکھی اپنے منہ میں اس کھانے میں سے لے لیتی ہے، سارے کے سارے لوگ مل کر بھی مکھی کے منہ سے وہ اٹھائی ہوئی چیز کو چھڑا نہیں سکتے. اتنے یہ کمزور ہیں، اتنے یہ ناتواں ہیں، اور تم ان سے اولاد مانگنے جا رہے ہو. جو تمہاری اولاد 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ کی ہوتی ہے، ایک شے نہیں اٹھا سکتے، ایک شے نہیں تم چھڑا سکتے. اور یہ سارے خدا تمہارے مل کر، سارے مجسمے مل کر، سارے معبود یا جن کو تم نے اللہ کے علاوہ غیروں کو جن پکارا ہے، ان تمام کو اگر جمع بھی کر لو گے، یہ سارے کے سارے مل کر تمہارے لیے ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی بھی بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی شے وہ اپنے منہ میں لے لے، اس شے کو بھی اس مکھی کے منہ سے چھڑا نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والے اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے، یہ دونوں کے دونوں انتہائی کمزور ہیں.
کتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، کتنا ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ آج ہمارے ایمان اور یقین کی طرف توجہ دیں تو ایمان بھی ہمارا کمزور ہے، یقین بھی ہمارا کمزور ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آئیے عزیزان محترم، دنیا کے اندر یہ سارے مجسمے، سارے معبود، غیروں کے چھوڑ دیجئے، مسلمان جن جن لوگوں کے پاس جا کر اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، مسلمان جن کے سامنے جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، مسلمان جن کے لیے اپنی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، جن کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، جن کے لیے نظر و نیاز کیے جاتے ہیں، اگر ان تمام کو ایک طرف رکھیں تو ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری انسانیت میں، ساری مخلوق، ساری انسانیت میں سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بات بتا دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے نفس کا نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں۔ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا، بتا دیجئے لوگوں کو، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کے سامنے کہ میں اپنے نفس کا نہ نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمَ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو یقیناً میں البتہ بہت زیادہ خیر حاصل کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، لیکن میں لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو معراج کے لیے آسمانوں میں بلایا، جنت اور جہنم کی سیر کرائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے انبیاء اکرام میں وہ واحد شخصیت ہے جس کو رب العالمین نے آسمانوں میں بلا کر تحفہ دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے ساتھ آپ کے ذکر کو بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بتایا، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رب العالمین کہلوا رہا ہے، آپ بھی کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ عزیزان محترم، ذرا غور کر کے دیکھیں آج ہمارا ایمان کہاں جا رہا ہے، ہمارے عقیدے کا کیا حال ہو گیا ہے۔ اور آج میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، آپ یہ کہیں گے ہم تو کتاب و سنت کے حاملین ہیں، ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی ہی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی لوگ غیروں کے پاس جاتے ہوئے ملے ہیں، اسی لیے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے ہی لوگ اولاد کے معاملے میں ظلم و تشدد کرنے والے پائے گئے ہیں۔ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ آئیے عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے محدود وقت میں چند باتیں رکھی ہیں، بہت تفصیلی بات ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی اس تعلق سے مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ حضور جلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں توحید ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر قسم کے شرکیہ اعمال سے، افعال سے، اقوال سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہر موقع پر تجھ سے مدد مانگنے اور تیری ہی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو غلطیاں ہم نے سابقہ میں کی ہیں آئندہ ان غلطیوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اولاد کے معاملے میں تجھ سے رجوع ہونے اور تیرے طرف سے عطا کی ہوئی اولاد کی صحیح اسلامی نہج پر تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے راہ روی سے ہم تمام کو محفوظ فرما، غیروں کے رسم و رواج، غیروں کے طریقے، غیروں کی تہذیب کو اپنانے سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، اے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر عطا فرما، بے چینی بے قراری سے محفوظ فرما، امن اور سکون ہمارے لیے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔